مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ دھیان دیجیے گا، بہت خوبصورت پیغام تیزی کے ساتھ نکالنا۔ سیرت سے دل خوش ہوتا ہے اور صورت سے آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ سیرت اور صورت کے فرق کو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے پاس صورت بھی تھی اور یوسف علیہ السلام کے پاس سیرت بھی تھی، دونوں کا فرق کو میں 2 منٹ میں آپ کے سامنے سمجھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے پاس صورت ہے، کنویں میں ڈالے جا رہے ہیں، مصیبت آ رہی ہے، صورت سے مصیبت آتی ہے اور سیرت سے نجات ملتی ہے۔ اس فرق کو دھیان رکھیے گا۔ یوسف علیہ السلام صورت ہے، کنویں میں ڈالے جا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام صورت ہے، بازار میں بیچے جا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام صورت ہے، جیل میں ڈالے جا رہے ہیں۔ لیکن جب سیرت آئی، علم آیا، تو جیل سے باہر نکالے جا رہے ہیں کہ مجھ کو خزانے کا مالک بنا دو۔ انی حفیظ علیم، میرے پاس علم ہے، میرے پاس سیرت ہے۔ یہ نہیں کہا میں بہت حسین ہوں، میں بہت خوبصورت ہوں، یہ کہا کہ میرے پاس علم ہے، سیرت ہے۔ علم آیا ہے تو جیل سے باہر نکلے، صورت ملی ہے تو جیل میں جانا پڑا۔ دوسرے نمونے کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ دوسرے نمونے کو، سقراط ایک حکیم، مشہور حکیم گزرا، وہ رات بھر دن بھر جڑی بوٹی کو تلاش کرتا رہا۔ جب تھک گیا تو بیچ چوراہے پر سو گیا۔ بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے تو بادشاہ نے ٹھوکر مار کر کے کہا کہ اے احمق، تمہیں پتا نہیں میں کون ہوں؟ کہا یہی تو سوچ رہا ہوں کہ تم کون ہو، انسان ہو یا جانور؟ کہا کہ مجھے جانور کہہ رہا، میں بادشاہ ہوں، میرے قبضے میں یہ ہے، میرے قبضے میں وہ ہے۔ یہ تو باہر کی چیز بتا رہا، اندر بتا کہ تیرے اندر کیا ہے۔ تیسرا نمونہ لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، بہت خوبصورت پیغام لا رہا ہوں۔ اکڑ کر کے چل رہا تھا، جوان اکڑ کر کے چل رہا تھا۔ ایک درویش نے کہا کہ بیٹے اکڑ کر کے مت چلو، یہ اللہ کی زمین ہے، تم اس کو پھاڑ نہیں سکتے، آسمان کی بلندی کو چھو نہیں سکتے۔ تو کہتا کہ او جاہل درویش، تو مجھے نہیں پہچانتا میں کون ہوں؟ کہا جانتا، تیری ابتدا بھی جانتا، تیری انتہا بھی جانتا، تو ابھی کیا ہے یہ بھی میں جانتا۔ اب اس کے کان کھڑے ہو گئے، کیسا درویش ہے، سینہ تان کر کے کھڑا، جواب دینے کے لیے کھڑا۔ اس درویش نے کہا کہ تیری ابتدا یہ ہے تو ناپاک پانی سے پیدا ہوا، تیری انتہا یہ ہے کہ کتے کو زمین کے اوپر جگہ ملے گی، تجھے زمین کے اوپر جگہ نہیں ملے گی، اور تیرا درمیانہ یہ ہے کہ پیٹ میں 5 کلو پخانا، اگر پیٹ کو خدا کھول دے تو کوئی سامنے درباری موجود نہ رہے۔ آخری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، آخری مثال، اس پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ جوان سے لوگ سننے کے لیے تیار ہے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ پوچھ رہیے گا، آپ دوبارہ جوان ہونے والے ہیں، دعا کرنے سے بھی جوان نہیں ہوگی، انشاءاللہ جنت میں جوان ہوگا۔ دھیان دیجیے گا، جوان آیا، خانقاہ آیا، بیعت لینے کے لیے چلہ پورا کر رہا۔ لڑکی آ رہی ہے کھانا لے کر کے، اس سے آنکھ لڑا۔ لڑکی نے شیخ سے کہا کس آوارہ کے پاس مجھ کو بھیجتے ہو؟ وہ تو آنکھ لڑا۔ اچھا آنکھ لڑا تھا، اس کا علاج کرتا۔ لڑکی کو دست دے دیا، دست کی دوائی دے دیا، 20 دستہ آ، کہا کہ اس دست کو پھینکنا نہیں، دست میں رکھنا۔ اب اس لڑکی کا جب چہرہ پھیکا پڑ گیا، گال پچک گئے، آنکھ دھس گئی، جو حور تھی وہ چڑیل بن گئی۔ اب کہا کہ کھانا لے کر کے جاؤ، دیکھیں آنکھ لڑاتا ہے کہ نہیں لڑاتا۔ اب جب لڑکی کھانا لے کر کے آئی تو لڑکا سر گاڑ کر کے بیٹھ گیا، اٹھا ہی نہیں رہا ہے، سیدھے آدم گڑھ کو اٹھا نہیں رہا ہے۔ لڑکی کہتی کہ مجھے دیکھو، میں وہی لڑکی ہوں جس سے آنکھ کا لڑا رہے ہیں۔ شیخ آئے کہا جوان سر اٹھاؤ، اب اس لڑکی سے آنکھ کیوں نہیں لڑاتے؟ یہ وہی لڑکی ہے، تھوڑا سا کم ہوا ہے، 20 کلو پاخانہ کم ہوا، اسی پاخانے سے تمہیں محبت تھی، اس لڑکی سے محبت نہیں تھی۔